دوستوں، آج ماہ ربیع الاول کی 5 تاریخ پہلے منگل کا دن آ چکا ہے، اور کہتے ہیں جو بندہ بھی ماہ ربیع الاول کے پہلے منگل کے دن عرش اعظم کو ہلا دینے والی یہ خاص تسبیح صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی یہ تسبیح آج ماہ ربیع الاول کے پہلے منگل کے دن صرف 33 بار پڑھ لے گا، اللہ رب العزت اس کے قریب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت اسے اپنا قرب نصیب کریں گے، اپنا دوست بنا لیں گے۔ اللہ والوں، جب اللہ رب العزت کسی کے دوست بن جائیں تو پھر دنیا بھر کی کوئی طاقت بھی آپ کو جھکا نہیں سکتی، پھر کامیابیاں آپ کے مقدر ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، اگر آج ماہ ربیع الاول کی 5 تاریخ پہلے منگل کے دن کوئی شخص بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے، اللہ کے حبیب کا مہینہ ہے، یہ مہینہ آقا دو عالم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ دکھ درد تکلیف کا سامنا کرنا پڑے بلکہ کامیابیاں مقدر ہوتی چلی جائیں، تو پھر آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق صرف ایک بار پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ اللہ پاک سے جو حاجت کریں گے آپ کو وہ سب مل کر رہے گا، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ ماہ ربیع الاول کے پہلے منگل کا دن سال میں ایک بار آتا ہے، اور اس منگل کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ جو بندہ بھی عرش اعظم کو ہلا دینے والی یہ خاص تسبیح صرف 33 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے رزق کو اس کی قسمت میں لکھ دیتے ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنی قسمت کو چمکانا چاہتے ہیں، یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ آج ایک ایسی خاص تسبیح لے کر آیا ہوں جسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ مہینہ بھی اللہ کے حبیب کا اور وظیفہ بھی اللہ کے حبیب کا ہے، اور اس وظیفے کو صرف اور صرف 33 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ ربیع الاول سے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے۔ آج کا جو وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ ربیع الاول کی 5 تاریخ پہلے منگل کے دن کا خاص وظیفہ ہے، سال میں صرف ایک بار کرنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے پر اللہ کی رحمتیں برکتیں فوراً برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آج کا وظیفہ میری ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو غربت کی وجہ سے پریشان آ چکے ہیں، جن کے گھر کے حالات اس قدر خراب ہیں کہ وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، نہ ہی کسی سے مانگ سکتے ہیں۔ غربت اتنی ہے کہ فاقوں کا شکار ہیں، چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، گھر میں ہر بندہ پریشان بیٹھا ہے، بیمار بیٹھا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں۔ آج ربیع الاول کی 5 تاریخ پہلے منگل کے دن عرش الہی سے لٹکی ہوئی ایسی خاص دعا جو اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے، اللہ کے حبیب اپنی مشکلات سے نجات کے لیے اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ آج یہ دعا میں آپ کے حوالے کروں گا۔ جب حضور اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے دعا پڑھا کرتے تھے تو جب حضور کی امت پڑھے گی تو کیا اللہ اپنے حبیب کی امت کی بخشش نہیں فرمائے گا؟ کیا اللہ اپنے حبیب کی امت کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا؟ خدا را یقین کامل کے ساتھ ہی اعمال کریں۔ ہمارے چینل پر صرف آپ کو قرآنی اعمال ہی بتائے جاتے ہیں، قرآنی تسبیحات ہی بتائی جاتی ہیں، وہ وظائف بتائے جاتے ہیں جن کا وجود ہے اور جن کو پڑھنے سے اللہ رب العزت بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ اب جو شخص کرائے کے مکان پر رہتا ہے،
جو شخص غربت تنگ دستی سے نجات چاہتا ہے، جو شخص بیٹی کے جلد رشتہ چاہتا ہے، مقروض ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، گھر میں سکون اور برکت چاہتا ہے، اپنی دنیا اور آخرت کو آسان بنانا چاہتا ہے، تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑیے گا۔ آج جو میں آپ کو دعا بتانے لگا ہوں، اللہ کو یہ دعا اتنی پسند ہے کہ اللہ نے اس دعا کو عرش الہی کے ساتھ لٹکا رکھا ہے، اس کا مقام عرش الہی پر رکھا ہے۔ خدا را آپ نے ماہ ربیع الاول کی 5 تاریخ منگل کے دن اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، اپنے مقصد کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ اب ربیع الاول کی 5 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ، جس سے طاقتور وظیفہ کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، اس وظیفے کو پڑھنے کی اجازت ہر کسی کو عام ہے۔ لیکن اگر آپ اس حقیقت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، وظیفے کو سمجھنا ہے، عمل کو بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ دوسرا، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے۔ آپ کے لائک کرنے سے ہمیں سکون اطمینان ملتا ہے کہ لوگ اس وظیفے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لوگوں کی بھلائی ہو رہی ہے۔ اس لیے ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ اللہ والوں، آج پہلے منگل کا دن بڑی قبولیت کا دن ہے۔ ویسے تو ربیع الاول کا ہر دن ہی بابرکت اور قبولیت والا ہے۔ آج ربیع الاول کی 5 تاریخ منگل کے دن اللہ تمام کے تمام گناہوں کی بخشش فرماتا ہے، لیکن جب یہ منگل ربیع الاول کے مہینے میں آتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں آتا ہے، تو اس منگل کی جو قیمت ہے، جو اس کی قدر ہے، تمام منگلوں سے بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ربیع الاول کی 5 تاریخ منگل کے دن جو بندہ نئی زندگی کا آغاز چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ ہی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ ہی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ غیب سے فوراً عطا فرما دے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں وہ سونا ہو جائے، آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابیاں مقدر ہو جائیں، تو آج 5 ربیع الاول منگل کے دن اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح، یہ لاڈلی دعا ایک بار صرف آپ لوگوں نے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ یہ وظیفہ منگل کے دن ربیع الاول کے مہینے میں جس نے پڑھا، جس گھر میں پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی ہو جاتا ہے۔ جس مقصد کی نیت سے پڑھا جاتا ہے وہ اس کی پوری ہو جاتی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ فوراً عطا فرماتا ہے۔ نہیں یقین آتا تو آج اس وظیفے کو ایک بار میرے کہنے پر کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کو منانا، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پوری کروانا، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا کتنا آسان ہے۔ آج تمام پیر و فقیروں کی چھٹی ہونے والی ہے۔ آج وظیفہ ایسا بتانے جا رہا ہوں کہ ہر دعا قبول ہوگی، کیونکہ جو بھی بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے اللہ رب العزت کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ربیع الاول کی 5 تاریخ پہلا منگل کا دن آ جائے، آپ لوگوں نے عرش اعظم پر لٹک رہی اس خاص تسبیح کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یہ دعا عرش الہی سے لٹکی ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دعا کرنا نہیں آتی، اللہ سے مانگنا نہیں آتا۔ آج میں آپ کو یہ دعائی کلمات بتانے جا رہا ہوں جسے اللہ کے حبیب نے پڑھا، آپ نے بھی اس دعائی کلمات کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے اللہ رب العزت فوراً عطا فرمائے گا۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں،
ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب کرنا کیا ہے، آپ لوگوں نے ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع الاول کی 5 تاریخ ہے، آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یہ سب سے بہتر رہے گا۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا ذاتی مکان ہو جائے، وہ اپنا گھر کر لے، تو اللہ والوں آپ لوگوں نے اس نیت سے اس وظیفے کو پڑھنا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو نیا گھر عطا کرے۔ اللہ والوں یہ مت سوچئے گا کہ میری جو زندگی ہے اس میں تو میری بہت کم سیلری ہے، یا پھر میں بوڑھا ہو چکا ہوں، یا پھر کچھ اور طرح کی پریشانیاں ہیں، پیرالائزڈ ہوں، اپاہج ہوں۔ آپ لوگ اس بات کو چھوڑ دیں، آپ لوگ صرف یہ سوچیں کہ میں اللہ رب العزت سے مانگ رہا ہوں، اور اس رب سے مانگ رہا ہوں جو تمام کائنات کا رب ہے، جو تمام کائنات کو پالنے والا ہے۔ اللہ والوں جو پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پر قادر مطلق ہے، کیا وہ آپ لوگوں کی دعاؤں کو رد کر دے گا؟ ہرگز رد نہیں کرے گا۔ آپ لوگوں نے اپنے بس خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو کوئی حرج نہیں، آپ لوگ یہ دیکھیں میرا رب بہت بڑا ہے، آپ کی مشکلات کوئی بڑی نہیں، رب بڑا ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب اللہ والوں ایک بات، خاص بات یہ اپنی ذہن میں رکھیں، کیونکہ بہت سارے ایسے میرے بہن بھائی بزرگ ہیں جو ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کر کے دیکھ رہے ہیں، کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہیں، لیکن اب دیکھیں عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اگر اب آپ لوگوں نے ویڈیو اسکپ کری اور وظیفے کا کوئی خاص حصہ آپ سے چھوٹ گیا تو یقین کریں بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ سب سے پہلے آج ماہ ربیع الاول کی 5 تاریخ ہے اور پہلا منگل کا دن ہے۔ آج کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے اللہ، اے رب العالمین، اے سارے کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی کا موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے تمام صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں کی، خطاؤں کی، نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول و منظور فرما دے۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ تیرا ہی نام لیا اور تجھ سے ہی دعا کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ میرے مولا آج ہم سب کا بیڑا پار کر دے۔ جو لوگ بھی اس وقت ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، جو لوگ بھی پریشان حال ہیں، روزی روزگار میں برکت نہیں ہے، میرے مولا برکتیں پیدا کر دے۔ تو برکتوں کا بادشاہ ہے، برکتوں کا شہنشاہ ہے۔ میرے مولا ہم سب پر خاص نظر کرم فرما، تیری ایک کرم کی نظر
تیری ایک رحمت کی نظر ہماری پوری زندگی سنوار دے گی، ہماری آخرت بھی سنوار دے گی۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما، ان کے مسلمانوں، ادھر رہنے والے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں بسنے والے مسلمانوں کی خیر فرما۔ میرے مولا جو بھی اس پوری دنیا سے ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، تیرے آگے وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے، میرے مولا ان سب کی دل کی تمام حاجات کو پورا فرما دے، ان کے گھر کی جتنی بھی بے برکتی ہے اس کو دور کر دے، میاں بیوی میں محبت پیدا فرما دے۔ جو والدین اپنے بچوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان بچوں کو فرما بردار بنا دے، جو بے اولاد بیٹے ہیں صاحب اولاد کر دے۔ میرے مولا تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک سے جب بھی دعا کرتے ہو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں دعا قبول نہیں کروں گا پھر کون دعا قبول کرے گا۔ میرے مولا تجھے تیرے پیارے حبیب کے الفاظ کا واسطہ، ان کی احادیث کا واسطہ، اس پیارے پیارے مہینے کا واسطہ، میرے مولا ہم سب کی ہر نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، یا پھر کمنٹ سیکشن میں سرکار کی آمد مرحبا یہ آپ لوگوں نے ضرور لکھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، اب آپ لوگوں نے فوری طور پر پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کے صرف یہ 3 لفظ جسے الف لام میم کہا جاتا ہے، الف لام میم، بس آپ لوگوں نے اتنے ہی لفظ پڑھنے ہیں، الف لام میم۔ ان تینوں لفظ کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا، اور الف لام میم آپ لوگوں نے یہ لوح قرآنی کہا جاتا ہے، اور پہلے بھی بہت بار آپ لوگوں نے اس کا وظیفہ پڑھا ہوگا، لیکن جب آپ لوگ اس وظیفے کو آج کے دن پڑھیں گے تو اللہ والوں صرف ان الفاظ کو نہیں پڑھنا، اس کی تھوڑی ترتیب کو بھی سمجھیں، اس کے پڑھنے کے مقصد کو بھی سمجھیں کہ ان الفاظ کے ترجمے، ان کے معنی صرف اللہ کو پتہ ہے اور اللہ کی عطا سے محمد مصطفیٰ کو پتہ ہے۔ ان کے علاوہ اس پورے کرۂ ارض پہ کوئی نہیں جانتا کہ الف لام میم کے معنی کیا ہیں۔ اب اللہ والوں آپ لوگ الف لام میم کے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کریں، کیونکہ ترتیب مین چیز ہے۔ آپ لوگ جب تک کہ مقصد نہیں سمجھیں گے کہ کیوں پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے اور لذت کیسے آئے گی، تب تک کہ وظیفے فائدہ نہیں پہنچاتے۔ آپ لوگ یہ گمان کر کے پڑھیں کہ الف لام میم جو تسبیح میں پڑھ رہا ہوں یہ اللہ رب العزت کی لاڈلی ہے، اور دوسری بات کہ ان کلمات کو صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور بے شک اللہ پاک نے اگر مجھ سے یہ راز رکھا، امت محمدی سے یہ راز رکھا تو ہمارے حق میں یہی بہتر تھا۔ اگر ہمارے حق میں یہ برا ہوتا تو پھر ہمیں اس کے معنی بتا دیے جاتے، تو لہٰذا یہ کوئی خوشخبری ہی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں اس گمان کے ساتھ پڑھو، اور پھر اللہ والوں کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ فائدہ ہوا یا نہیں ہوا۔ صرف اس تصور کے ساتھ پڑھیے گا، ڈوب کے اور ترتیب کے ساتھ پڑھیے گا، آرام آرام سے پڑھیے گا، مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھیے گا۔ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مقصد کو ذہن میں نہیں رکھتے۔ جب مقصد کو فراموش کر کے پڑھو گے تو پھر فائدہ تھوڑی ہوگا۔ فائدہ ملے گا ہی جب مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھو، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے کاغذ پہ اپنا مقصد لکھ لو اور پھر پڑھو الف لام میم، ایک بار ہو گیا، الف لام میم 2 بار ہو گیا، الف لام میم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے الف لام میم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ الف لام میم کو صرف اور صرف 71 مرتبہ 71 ٹائمز 71 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ 71 ٹائمز 71 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ جب 71 مرتبہ آپ لوگ الف لام میم کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے عرش اعظم سے لٹکی ہوئی یہ خاص تسبیح پڑھنی ہے۔ یہی اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے، یہی وہ خاص کلمات ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مشکل وقت میں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ والوں اس دعا میں اتنی عظیم و شان برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام عرش الہی پر رکھا ہے۔
اب خود آپ لوگ دیکھیں، جس آیت مبارکہ کا مقام عرش الہی سے ہے، اس کی قدر و قیمت کیا ہوگی۔ اللہ والو، آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ یہ دعائی کلمات ہیں، اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو انسان کو غربت سے نکال کر، تنگ دستیوں سے نکال کر، مشکلات سے نکال کر، پریشانیوں سے نکال کر کامیابیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ وہ دعائیں کلمات ہیں جو آپ کی ہر حاجت کو پورا کروا کر چھوڑتے ہیں۔ جو میری بہنیں، میرے بھائی کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات کئی سالوں سے ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، آج یہ دعائی کلمات جو عرش الہی کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں، صرف اور صرف 33 بار پڑھنے سے، 33 ٹائمز پڑھنے سے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 مرتبہ یعنی 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، کیونکہ یہ دعائی کلمات ہیں، یہ اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے۔ ان کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ آپ یہ کلمات پڑھتے دوران اللہ کریم سے جتنا بھی مانگو گے، اللہ رب العزت فوراً عطا فرمائے گا۔ یہ دعائی کلمات ہیں، دوران آپ لوگ جب پڑھیں گے نا تو آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں، لیکن پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس کو ذرا سمجھیں۔ صرف آیت نہیں پڑھنی، دل سے پڑھنی ہے، اور دل میں کیا محسوس کرنا ہے کہ میں رب سے بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں دعا کسے کہتی ہیں؟ رب اور بندے کے درمیان کا تعلق، اس کا نام دعا ہے۔ ایک التجا، اس کا نام دعا ہے۔ آپ نے وہ دعا کرنی ہے، رب سے بات کر رہے ہیں، رب سے مانگ رہے ہیں۔ سوچیں جب آپ لوگ اپنی والدہ کے پاس جاتے تھے بچپنے کی عالم میں جاتے تھے اور کہتے تھے کہ امی مجھے 5 روپے دے دیں یا 10 روپے، جو آپ کی تھی توفیق، جو آپ کی حاجت تھی، اس کے مطابق آپ اپنی والدہ سے مانگتے تھے۔ محسوس کریں کتنا اچھا تھا وہ دن، کتنے اچھے تھے وہ لمحات جب ماں ہمیں پیسے دیا کرتی تھی، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بڑے ہی کیوں ہو گئے، کاش ہم بچے ہی رہتے۔ تو سوچیں ہم اپنے رب سے اب مانگ رہے ہیں، وہی بچپنے میں چلے جائیں، بچے بن جائیں۔ جو آپ کا مانگنے کا طریقہ ہے، میں طریقہ نہیں بتا رہا، جو میرا طریقہ وہ میرا طریقہ، اس سے رب مجھے نواز دیتا ہے۔ آپ کا طریقہ ہوگا، آپ کی ادا رب کو لازمی پسند آئے گی، کیونکہ جب کوئی بچہ بن کر، منگتا بھکاری فقیر بن کر اپنی ساری جتنی بھی خطائیں ہیں ان سب کی وہ معافی مانگے اور پھر رب سے کہے میرے مولا میں تو بہت پست ہوں، تو ہی اعلیٰ ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو ہی کرم کرنے والا ہے، یقین کریں اللہ پاک اتنا قریب کرے گا، اپنا دوست بنا لے گا۔ اللہ والوں، میں دعا کرتا ہوں اپنے رب سے کہ کاش میری یہ بات، میرا یہ عمل جو بتا رہا ہوں آپ کے دلوں میں اتر جائے۔ اللہ پاک اس وظیفے کو اسی طرح سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اپنے صحابہ کو سمجھایا کرتے تھے کہ دعا اس طریقے سے مانگنی چاہیے۔ اب آپ لوگوں نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جو کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، ایک بار ذرا پھر سے ملاحظہ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے الف لام میم کو پڑھا، اور کتنی بار پڑھا؟ صرف اور صرف 71 بار، 71 ٹائمز آپ لوگوں نے الف لام میم کو پہلے نمبر پہ پڑھ لیا۔ پھر دوسرے نمبر پہ عرش اعظم سے لٹکی ہوئی تسبیح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا ایک خاص دعا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 33 مرتبہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کا بڑا ہی باکمال اور بڑا ہی برکت والا نام ہے، اور اس نام کی اللہ رب العزت نے قسم ارشاد فرمائی ہے۔ یہ نام ہے یا فتاح، اور دوسرا نام ہے یا رزاق۔
یا فتاحو کا مطلب ہے ایک کھولنے والے، یا رزاقو کا مطلب ہے ایک روزی دینے والے۔ جب کوئی بندہ یا فتاحو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اور جب کسی پر رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں تو اللہ والوں اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، پھر وہ جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یا فتاحو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا فتاحو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا فتاحو یا رزاقو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا فتاحو یا رزاقو کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، اللہ پاک سے مانگنا شروع کریں۔ آپ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، اللہ پاک کے خزانے ختم ہونے والے نہیں۔ اللہ والوں، نبی پاک نے فرمایا کہ اگر ایک سمندر کے اندر سے ایک سوئی ڈالو اور پھر باہر نکالو، سمندر سے جتنا پانی کم ہوگا اللہ کے خزانے میں صرف اتنی ہی کمی آئے گی۔ جب تم مانگو گے اور اللہ تمہیں نواز دے گا تو اللہ والوں، آج اللہ پاک سے رب کی شان کے مطابق مانگنا، اپنی حیثیت اور اپنی اوقات کے مطابق مت مانگنا۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس خاص عمل اور اس خاص وظیفے کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میرے خدا تجھ سے میں دعا کرتا ہوں، یہ جو عمل میں نے بتایا ان لوگوں کی قسمت میں بسا دے، یہ لوگ اپنی گرہ سے باندھ لیں اور روزانہ کی بنیاد پر اس وظیفے کو کرنا شروع کر دیں تاکہ میرے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے آسانیاں ہو سکیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ اس وقت تک کے فائدہ پہنچاتا ہے جب تک آپ لوگ اللہ پاک سے استغفار کرتے ہیں۔ پہلے استغفار کریں، پھر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں، 100% گارنٹی کے ساتھ فائدہ ہو کر رہے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کو سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔